الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ عبادت سمجھ کر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین شمس الضحیٰ خیر الورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام وسیع وقار محترم مکرم معزز سامعین حضرات، خصوصاً میرے انتہائی مکرم محترم تلمیذ رشید کہیں حضرت قاری عبدالقدوس صاحب، حضرت قاری عبدالصبور صاحب اور قاری عبدالستار صاحب اور ہمارے اس جامعہ عربیہ احسن العلوم قادریہ کے منتظم متولی حافظ اللہ وسایہ صاحب اور ہماری اسٹیج پر بیٹھے ثنا خان مصطفیٰ، قرائے کرام، سماجی سیاسی شخصیتوں میں
ہمارے انتہائی مکرم امجد عباس صاحب اور آنے والے تمام مہمانان گرامی، اللہ ہم سب کی حاضری کو ایسے قبول فرمائے کہ اس بابرکت محفل کی بدولت روز محشر اللہ ایک ایک فرد کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اونچا کہو آمین۔ آج 24 فروری سن 2025 بروز سوموار بمقام جامعہ عربیہ عصر العلوم قادریہ کے اندر بعنوان محفل حسن و فراز سے یہ تقریب منعقد ہے۔ انشاءاللہ بڑی قیمتی انمول باتیں آپ کے دامن میں ڈالیں گے۔ آپ یہاں قرائے کرام کی دل فریز مسرور کن آواز میں اللہ کا قرآن سنو اور سن رہے ہیں، اور بہترین آواز میں ثناخوان مصطفیٰ سے کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی سنو گے۔ آپ میں سے ہر ایک کا دل چاہے گا کہ کاش یہ قاری صاحب جو قرآن پڑھ رہا ہے، کاش یہ آج میرا بیٹا ہوتا۔ آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کاش یہ میرا بھائی ہوگا۔ آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ یہ جو ثناخوان مصطفیٰ بنا ہوا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ثناخوانی کر رہا ہے، کاش یہ میرا بیٹا یا بھائی ہوتا۔ آج کی گفتگو میں میں وہ نسخہ آپ کو بتاؤں گا، وہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، وہ اصول اور قوانین اور ضوابط یہ بتاؤں گا۔ اگر ان اصول شریعہ پر آپ نے عمل کر لیا، تلک الایام نداولها بین الناس، پھر انتظار کرنا چند شب و روز اور چند لیل و نہار کا، چند دنوں کا انتظار کرنا۔ زمانہ کروٹ لے گا اور شب و روز گزریں گے، لیل و نہار گزریں گے، اور ایک وہ وقت آئے گا جب یہاں آپ کا بیٹا اللہ کا قرآن سنا رہا ہے۔ دل چاہتا ہے یا انگلش کلام کروں، شاید اردو سمجھ نہ آئے، چلو کوشش کریں رل مل کے کوئی چلو گال کرنی نہ ہے، سمجھاؤں نہیں۔ انشاءاللہ وہ اصول اور قوانین تھوڑے دامن سے مولانا ہماری تائید فرمائے، یہ میرے اصول نہیں، میرے قوانین نہیں، لیکن خواب میرا ضرور ہے کہ اللہ ان جیسے ہمارے بھی اولاد ہو، سٹیج پر بیٹھ کر جب کہہ رہا یہ قرآن سنائے تو بھی راضی ہو، میرے بندے بھی راضی ہو۔ جب اللہ اولاد دے تین کام کرنا، جب اللہ اولاد دے تین کام کرنا اور پھر وقت کا انتظار کرنا۔ ایک وقت آئے گا آپ کا بیٹا ملک کا بھی نامور بنے گا اور دین میں بھی نامور بنے گا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بات مدلل ہو۔ میں کبھی اختلافی بات نہیں کرتا، نہ کبھی انتشار اور تفرقے کی بات کرتا ہوں، میں تو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سنتا ہوں۔ آج ان حضرات کا بلانا بیکار نہیں۔ جب کبھی اللہ اولاد دے تین حقوق اپنے ذمے ہیں، اور جس باپ نے اولاد کے تین حقوق ادا نہ کیے، روز محشر اس باپ کا گریبان پکڑا جائے گا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات شریعت کی ہے، یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات قرآن و حدیث کی ہے، یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات فرمان نبی کی ہے، یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات دین اسلام کی ہے۔ کہ آج تک آپ نے سنا ہوگا ماں باپ کے حقوق کیا ہے، بہت بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق بہت اونچے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے حضرت آپ مفسر قرآن ہیں، قرآن کی بڑی خدمت کرتے ہیں، قرآن کی بڑی تفسیر کرتے ہیں، مجھ پر میرے ماں باپ کا حقوق اور ادب تو بتاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ماں باپ کے حقوق عبداللہ بن عباس سے بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں۔ تو پھر اس نے فرمایا کہ اچھا ماں باپ کی کوئی نافرمانی بتاؤ۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ماں باپ کی نافرمانی بھی بہت اچھی ہے. بھئی کتنی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باپ کھڑا ہے، یہ بیٹا کھڑا ہے اور بیٹے کے دامن پر گرد و غبار ہے اور بیٹے نے اپنا دامن جھاڑا، بیٹے کا گرد و غبار ہو کر باپ کے کپڑوں پر پڑ گیا. عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس جرم میں اللہ تجھے قیامت میں والدین کا نافرمان قرار دیں گے. ماں باپ کا مقام تو بہت اونچا ہے کہ اگر بیٹا قریب کھڑے ہو کر دامن چھاڑ دے اور اس سے گرد و غبار ہو کر باپ کے دامن پر پڑ جائے تو بات میری نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین نے فرمایا ہے یہ بیٹا روز محشر نافرمانوں کی صف میں کھڑا ہو. ابا کو کہ نہیں اینا کو چادہ پہ کیا عادت ہے تک وہ کہیں نہیں پتا. سنو شریعت کیا کہتی ہے، دین اسلام کیا کہتا ہے. جب کبھی ماں باپ سے بات کرو یوں نہ کہو کیا کہہ رہے ہو، کیا عادت ہے، یہ نافرمانی ہے اور نافرمانی ہے اور خلاف ادب ہے اور بے ادبی ہے اور سوء ادب ہے. تو اپنے ماں باپ سے تو طلاق سے بات کرتا ہے، تو کیا عادت ہے، نافرمانی ہے. تو کیا عادت ہے، نافرمانی ہے. کیا عادت ہے، بے ادبی ہے. ماں باپ سے جب بات کرو تو یوں کہو کہ آپ میرے پہ تمہارا بارہ. کبھی تو طلاق سے باپ سے بات نہ کرو، کبھی باپ کو نہ کہو کیا کہتے ہو، باپ سے کہو کیا میرے پہ بلان. ماں باپ کے حقوق بہت اونچے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل چاہتا ہے، اگر ایک تمنا دل ہے کہ اس سے بیشتر جرا کوئی پڑھے تھے، کاش ایک دیوار میرا پتر پڑھے، تو آؤ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، میں آپ کو شریعت کا اصول اور قوانین بتاتا ہوں. 3 اصول جب کبھی اللہ دامن میں اولاد ڈالے 3 اصول اپنانا. 3 اللہ تمہارے بیٹے کو فقط کا نام پر عالم حافظ قاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں ماں نے ڈال دیا. یا رسول اللہ یہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس کا نام رکھ دو، اس کے لیے دعا بھی فرما دو اور اس کی تہنیت بھی کر دو. قربان جائیے کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام انس رکھا اور دعا دی اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمانا، اس کے رزق میں برکت عطا فرمانا، اس کی عمر میں برکت عطا فرمانا، اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرمانا. اللہ یہ انس جب تیرے پاس پیش ہو تو اس کو معاف بھی کر دینا. اور تحریک کیا حضور صحیح اجوا کھجور دے لعاب لائے تو بچے سے شہادت کی انگلی تے لا کے اندے منہ جو مار دیتے ایتو آتے تحمیل اقرار کرو، کاری صاف کرو، اپنے مسجد امام کرو، فقط کے ولی سے، فقط کے کتب سے، فقط کے ابدال سے، اللہ کے برگزیدہ بندے سے، اللہ کے ولی سے ضرور تحقیق کراؤ. یہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس سے آپ کا بچہ وقت کا بھی نامور بنے گا اور دین کا بھی نامور بنے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کبھی تحریک کرائی ہے، بہت کم لوگ تحریک کراتے ہیں. یہ سنت عمل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہو گئی. حضرت انس کی عمر میں اتنی برکت کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا، حیدر کرار کا زمانہ پایا، حسنین کریمین کا زمانہ پایا. کسی نے کہا انس ہم تجھے دیکھتے اتنی لمبی عمر کیسے پائی؟ فرمانے لگے میری ماں حضور علیہ السلام کی گود میں ڈال گئی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں تھی، اللہ نے میری عمر میں برکت عطا فرمائی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میری اولاد کے لیے دعا کی، اے لوگو اللہ نے مجھے 200 بچے دیے، 70 میرے بیٹے ہیں اور لوگوں کا باپ سال میں 1 بار پھل دیتا ہے، میرا باپ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے. مجھے امید ہے اللہ کے پاک پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام کی جو بھی دعا بھی قبول ہوگی. جب انس اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ انس کو معاف کر دیں گے. نبی کی دعا ملی ہے. یہ پہلا کام کرو. اگر بچے کو نامور بنانا چاہتے ہو, بچے کو وقت کا امام بنانا چاہتے ہو, بچے کو وقت کا پیشوا بنانا چاہتے ہو, بچے کو وقت کا رہبر بنانا چاہتے ہو, بچہ جب پیدا ہو تو تحنیک کراؤ, نام اچھا رکھو. اے نہ ہو سارے کرو. اکثر فون آنے مفتی صاحب مال تھی گئے کوئی نہ جسا ون اسا کا نام ہوئے جیسے میرے برکت آلے. میں کیوں نہ کہوں کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا روز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے اپنے بچے کا کیا نام رکھوں, اللہ کی قسم دل میں خیر خائی ہوتی ہے, دل میں محبت ہوتی ہے, دل میں اخلاص ہوتا ہے, دل میں دین اسلام ہوتا ہے, دل سے گواہی آتی ہے. اس کو کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ لے تاکہ روز محشر تیرا بیٹا ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہو. اپنے بیٹے کا نام عمر فاروق رکھ لے تاکہ تیرا بیٹا روز محشر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو. اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ لے تاکہ تیرا بیٹا قیامت میں دن حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے ساتھ کھڑا ہو. اپنے بیٹے کا نام حیدر کرار رکھ لے تاکہ تیرا بیٹا روز محشر علی المرتضی حیدر کرار کے ساتھ کھڑا ہو. اپنے بیٹے کا نام حسن حسین رکھ لے تاکہ روز محشر حسنین کریمین کے ساتھ تمہارا بیٹے کا اٹھان ہو. اللہ کی قسم اگر تمہارا بیٹا صدیق اکبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اگر تمہارا بیٹا عمر فاروق کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اگر تمہارا بیٹا عثمان غنی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اگر تمہارا بیٹا حیدر کرار کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اگر تمہارا بیٹا علی المرتضی حسنین کریمین کے ساتھ کھڑا ہو گیا, میرا ایمان کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے جب صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے, تمہارے بیٹے کی مغفرت اور بیٹے کا جس نے نام ابو بکر رکھا اس کی مغفرت, ماں نے رکھا ماں کی مغفرت, چچا نے رکھا چچا کی مغفرت, ہمارے صحابہ سارے کے سارا بخشے بخشائے جو ان کی محبت میں نام رکھتا ہے وہ بھی بخشا بخشایا جاتا ہے. کوشش کرو پہلا کام اگر چاہتے ہو کہ میرا بیٹا اس سٹیج پر بیٹھ کر جامعہ عربیہ احسن قادریہ کے اندر قرآن سنائے, ہمارا دل خوش ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بچہ جب قرآن پڑھتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا پیارا لگتا ہے. جس کا یہ کلام ہے اس کو کتنا اچھا لگتا ہوگا, کس کو اچھا لگتا ہے. وہ الرحمن ہے, الملک ہے, القدوس ہے, السلام ہے, المومن ہے, المہیمن ہے, العزیز ہے, الجبار ہے, المتکبر ہے. خلاق کائنات کو یہ لڑکا اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرا کلام پڑھتا. تو پہلا کام بچے کی کیا کراؤ, تحریک کراؤ. وقت کے ولی سے, بزرگ سے, قاری سے, حافظ سے, عالم سے آپ ایک سنت زندہ کرو گے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. ایک سنت زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. ایک شہید اجر کتنا ہے. مشکات المصابیح کی روایت ہے اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کو اپنے عرش کے نیچے رکھ کر جھانک جھانک کر پوچھیں گے اے میرے بتاؤ شہداء تمہیں اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. شہداء کہیں گے اللہ اگر تو نے ہمیں دینا ہی کچھ ہے تو پھر دنیا میں جو شہادت کا مزہ تھا وہ عطا فرما دے. ایک سنت زندہ کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب. تے پتر نامور بنسی یہ مفت دوجا کام کیا کرے سو دوجا کام ہوتی تربیت دینی کا. تسا ڈاکٹر بناؤ شریعت کو کوئی منع نہیں, تسا انجینئر بناؤ کوئی منع نہیں, وکیل بناؤ کوئی منع نہیں, سیاسی لیڈر بناؤ کوئی منع نہیں, تسا اسکول دے پروفیسر لاؤ کوئی منع نہیں, جج بناؤ کوئی منع نہیں, فوجی بناؤ کوئی منع نہیں, پولیس والا بناؤ کوئی منع نہیں. بس تسا جیرا کچھ بناؤ اللہ تھوڑے خواب پورے کرے, لیکن قرآن کا حافظ بھی بناؤ, قرآن دا حافظ بناؤ. اے مدارس انہاں دا سارے اوپر احسان ہے. تو صحیح بال انہاں کو دے دے, کورا کاغذ ہو دے,
کشی کہنی لکھا ہے، نہ سورت فاتحہ ہے، نہ سورہ بقرہ، نہ سورہ آل عمران، نہ کوئی جنازہ، نہ 6 کلمے، نہ آیت الکرسی۔ قربان جائے جامعہ احسن العلوم قادریہ کے پڑھانے والے مدرسین، اللہ ان مدرسین کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ان مدارس کی عظمت کو میں کیوں نہ سلام پیش کروں، ان قرآن کرام کی عظمت کو میں کیوں نہ سلام پیش کروں۔ شب روز جاگتے ہیں، شب روز کی محنت ہوتی ہے، آپ بچہ ان کو دیتے ہو، کوڑا کاغذ ہے، آپ بچہ ان کے حوالے کرتے ہو، اس کے سینے پر کوئی سورت فاتحہ نہیں، کوئی سورہ بقرہ نہیں، ان کے سینے پر کوئی نماز جنازہ نہیں، ان کے سینے پر کوئی آیت الکرسی نہیں، ان کے سینے پر کوئی دعائے قنوت نہیں، کوئی دین کی کوئی بات نہیں، لیکن ان قرآن کرام کی شب روز محنت دیکھو، ان قرآن کرام کی شب روز کی اندک محنت دے بعد 13 سال دے بعد تھوڑا بال تو آپ کو واپس کرے دیں، اب کن دے سینہ خالی نہیں ہوتا، پورا قرآن ان دے سینے دے ہوتے چہرہ قرآن ہو دے کہ جرا بڑا پتر قرآن دا حافظ پڑھنے دے، اللہ انہوں دا پاس میں سیدھا سارے کوئی پروگرام تھی نا تے سیاسی ارباب اقتدار کو پاس مل گئے دل صحیح دوسرا شہر کے نام ور ہو اے پاس ہے چھٹ وڑا دل چاہے انہوں پاس دے دے پروگرام میں کوئی نہ دی رکاوٹ نہ ہو سی کوئی ٹکٹ نہیں، قربان جائے حافظ قرآن کو اللہ تس پاس دیں گے، ایک ایک پاس لے کر اپنے ابا کے پاس جائے گا، ابا بتاؤ تم جنتی پروانہ لے کر کھڑے ہوئے جہنمی پروانہ، ابا کہے گا پتر اے جہنمی پروانہ مل گئے میں کیا کرا، قربان جائیے کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، اے حافظ قرآن اب دیکھو اکسی ابا اے جہنم کا پروانہ بھکا اللہ صحیح میں خدا جنت پاس دیتے ایک 5 جنت گھن تک کوئی رکاوٹ نہ ہو سی، جنت کوئی پچھا نالا نہ ہو سی، دنیا میں تمہیں کو قرآن دا حافظ بنائے اللہ میں تو کو آج جنت الفردوس عطا فرمائے، قرآن دا حافظ دوسرا دنیا چڑے دے پہ ہو تیڑا پاس مل سے یہ اممہ کے پاس جائے گا، اممہ دسا تیرے حق جہنم دا پروانہ یہ جنت دا پروانہ خدا نہ پاسا ماں دے حق جہنم دا پروانہ ہو سی، اے اکسی اممہ تمہیں کتے روٹیاں بنی نہیں یہ میری بڑی خدمت کرنی آنے تو صحیح میں کرو اے جہنم دا پروانہ بھکا دے ہو، اے جنت دا پاس میرے کو لے جنت تو کو کوئی ٹکٹ نہ ہو سی کوئی رکاوٹ نہ ہو سی، قربان جائیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سے فرمان مطابق جنت پاس ماں کو جیسی ماں جنت الفردوس کی وارث بن ویسی، یہ ہے جامعہ احسن العلوم قادریہ کی محنت کہ تو کو ایک ایک بال این جھٹ تو کو واپس کریں دے جن کے سینے سے کے پورا دا قرآن ہی مدارس نال دوجا میں تو آپ کو کہ ترائے کم کرنے، پہلا کم تحنیق کرو، نا چنگا رکھو، تربیت چنگی کرو، دوجا کم مدارس نال محبت کرو، یہ مدارس اسلامیہ یہ ملک کے لیے بھی خیر خواہ ہے اور دین کے بھی قلعے ہیں، یا آج مدارس نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی، مدارس نہ ہوتے ختم نبوت کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے ہمیں انبیاء کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے خلفائے راشدین کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے صحابہ کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے نماز کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے جنازے کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے ماں باپ کی قدر و منزلت کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے اولاد کی تربیت کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے جنت کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے جہنم کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے پڑوسی کے حقوق کا پتہ نہ چلتا، یہ مدارس ہے جن کی شب روز انتھک محنتوں سے پتہ چلا کہ اللہ کون ہے، ان مدارس کی محنت سے پتہ چلا ہے ہمارا خالق کون ہے، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے ہمارا مالک کون ہے، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے ہمارا رازق کون ہے، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے قبر میں سوال کے جواب کیا ہوں گے، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے کامیابی کیسے ملے گی، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے قبر میں کیسے کامیاب ہوں گے، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے امان نامہ دائیں ہاتھ میں کیسے ملے گا، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے پل صراط سے کیسے گزریں گے، مدارس کی محنت سے پتہ چلتا ہے جنت الفردوس کے وارث کیسے بنیں گے۔
مدارس کی محنت سے ملتا ہے کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں، یہ مدارس کی محنت ہے کہ ایک بچہ آ کر ہماری قبر پر کھڑا ہوگا، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے، یہ مدارس کی محنت ہے۔ آج ہمیں یہ مدارس کھٹکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جاؤ مصر کے شہروں کو دیکھو، تیونس کے شہروں کو دیکھو، ان ملکوں کو دیکھو جو کبھی نامور ہوا کرتے تھے، جب دینی مدارس ان ملکوں میں ختم ہوئے، اللہ نے ان ملکوں کا نام سب ہستی سے مٹا دیا۔ آج سے 200 سال پہلے جب مصر میں علم کا ڈنکا بجا کرتا تھا، یہود و نصارہ کو کھٹکتا تھا، آخر ایک سازش پلاننگ کی گئی 200 سال پہلے۔ جاؤ مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحقیقیں پڑھو، 200 سال یہود و نصارہ جب کبھی پلاننگ کرتے ہیں، 200 سال تک کی پلاننگ کرتے ہیں۔ مصر میں جب علم کا ڈنکا بجتا تھا، مصر میں علم کا شہرہ آفاق اونچا رہتا تھا، تو یہود و نصارہ کو کھٹک گیا کہ مصر کے اندر یہ علم کا چمکتا سورج کیسے غروب کیا جائے۔ تو ایک یہودن کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، امریکہ کی یونیورسٹی میں اس کی تربیت کی، پھر اس کی شادی کی، اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا، پھر امریکہ میں اس کی تربیت اس انداز سے کی گئی کہ ظاہری شکل و صورت مسلمان کی بنائی گئی، اور اندر یہودیت اور نصاریت کو روئے میں پسا دیا گیا۔ پھر اس کو مصر میں بھیجا گیا، جس کا آج نام سیسی کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ دیکھو مصر کا کیا حل ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ جب دینی مدارس ختم تو ملک اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا کام مدارس اور اہل مدارس سے محبت۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، سبحان اللہ، اونچا کہو سبحان اللہ۔ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عالم نہیں بنے، تم حافظ قاری نہیں بنے، لیکن اور سنو اور سنو اور سنو اور سنو، تم عالم حافظ قاری نہیں بنے، لیکن علماء سے محبت کی، قراء سے محبت کی، اہل دین سے محبت کی، اللہ تمہاری نسلوں سے قراء حفاظ کرے۔ میں ہر بات دعویٰ اور دلیل دے رہا ہوں۔ میرا پہلا دعویٰ کہ اگر آپ بچے کو نامور بنانا چاہتے ہو تو پہلی اینٹ صحیح رکھو، تحریک کراؤ، نام اچھا رکھو، تربیت اچھی کرو، یہ پہلی کام۔ دوسرا میرا دعویٰ دلیل میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کر دیا، دعویٰ اور دلیل ہو جائے۔ میری دوسری آپ سے درخواست ہے کہ اہل مدارس سے محبت کرو، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل تاریخ کے اوقات میں نے بتائے ہیں کہ جو کبھی اہل مدارس اور مدارس کو ناپید کرتا ہے، اللہ ان ملکوں کو بھی اجاڑ دیتا ہے۔ مدارس اور اہل مدارس سے محبت کرو گے، اللہ آپ کی نسلوں سے حفاظ اور قرآ پیدا فرما دے۔ اور یہ قربانیاں ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چھوٹا واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات دعویٰ اور دلیل پختہ ہو جائے کہ کیسے آپ کا بچہ یہاں قاری قرآن بنے گا، کیسے آپ کا بچہ ثنا خوان مصطفیٰ بنے گا، کیسے آپ کا بچہ صاحب بیان بنے گا۔ تیسرا کام حلال کماؤ، حلال اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ ایک ادا پر غور کرو، اور پھر آپ فقط کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دو، اللہ آپ کی نسلوں سے حفاظ اور قرہ پیدا کرے۔ ملتان میں بہادر زکریا رحمت اللہ علیہ اللہ کے برگزیدہ بزرگ ہیں، ان کا ایک داماد ہے فخر الدین، نماز پڑھا، نماز پڑھتے پڑھتے گرمی لگی تو ایسے رومال سے اپنے ہاتھ کو جھولا۔ جب بات شادی کی آئی تو خواجہ بہاؤالدین زکریا علیہ رحمت دل ہے کہ میں اپنی دھی دی شادی فخر الدین نال کراں، چنگا آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اپنے پتر خواجہ صدر الدین کو مشورہ کیا، میرے بیٹے بتاؤ، میرا جی چاہتا ہے میں تمہاری بہن کی شادی فخر الدین سے کر دے۔
قربان جائیے خواجہ فخرالدین کو خواجہ فخرالدین سے کر دے۔ خواجہ صدرالدین بیٹے نے کہا ابا فخرالدین ہماری بہن کے لائق نہیں، اس سے ہماری بہن کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہاؤالدین زکریا فرمانے لگے بیٹے فخرالدین متقی ہے، فخرالدین پرہیزگار ہے، فخرالدین دیندار ہے، فخرالدین اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی یہ نماز میں کھڑا تھا اور گرمی کی وجہ سے اپنے رومال سے ہوا جھول رہا تھا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کا نہیں، وہ ہماری بہن کے لائق بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا نہیں ہے، گرمی سردی کا احساس ہے، یہ ہماری بہن کے لائق نہیں ہے۔ رشتہ چنکا، انتخاب دیکھو۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے بلایا فخرالدین، میرا جی چاہتا تھا اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے۔